بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری ماں مجھے صرف دال روٹی کے لیے ایک دکاندار کے پاس بھیجتی رہی۔ پھر کچھ یوں ہوا۔ میرا نام آمنہ ہے اور میری عمر اب 41 سال سے اوپر ہے۔ میری زندگی ایک عام عورت جیسی نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی میں آج تک اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ میں ان کو بیان میں لانا بھی آسان نہیں ہے۔ پھر آج میں آپ سب کو اپنی کہانی سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آخر میں آپ ہی انصاف کیجئے گا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ میں 11 سال کی تھی۔ میری 3 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ میرے والد میرے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن جب بھی گھر آتے ہیں ہم بہنوں میں سے نہ تو کسی کو بلاتے اور نہ ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے، بلکہ اگر ہم ان کی طرف بڑھتے تو وہ ہمیں جھٹک دیتے تھے۔ امی سے بھی اکثر لڑ کر ہی جایا کرتے تھے۔ امی ان کو بد دعائیں دیتی اور کہتی تھی کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنا، پر کچھ ماہ بعد وہ خود ہی آ جاتے۔ کوئی دن امی کے ساتھ رہتے تھے اور پھر سے اماں سے جھگڑ کر واپس چلے جاتے تھے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہو، کہ کبھی میرا حال پوچھا ہو۔ ایک دن امی بہت بیمار تھی۔ چھوٹی بہنیں بھوک سے رو رہی تھیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے 30 روپے دیے اور کہا کہ محلے کی کرانے کی دکان سے 30 روپے کی دال لے آؤ تاکہ تم سب کا پیٹ بھر سکے۔ میں وہ 30 روپے ہاتھ میں تھامے تپتی دوپہر میں گھر سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ سورج جیسے جان لینے کو آ رہا تھا۔ پاؤں زمین پر رکھتی تو پاؤں جلتے تھے۔ میں جلدی سے کرانے کی دکان پر پہنچ گئی اور کہا کہ 30 روپے کی دال دے دو۔ وہاں موجود شخص کی عمر بابا کے برابر ہوگی۔ وہ مجھے 2 پل دیکھتا رہا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ انکل جی 30 روپے کی دال ڈال دیں، میری بہنیں بہت بھوکی ہیں اور میری ماں بیمار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور ہمارے گھر آئیں بھی تو ہمارے پیار نہیں کرتے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے پہلے آس پاس دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تم میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں جو چاہو گی وہ دے دیا کروں گا۔ میں حیران ہو گئی اور پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے پیسے نہیں لیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں پیاری بچیوں سے پیسے نہیں لیتا اور تم بہت پیاری ہو۔ اس نے دال کے ساتھ چاول اور کھانے کو کچھ بسکٹ بھی شاور میں ڈال دیا۔ جب میں گھر آئی تو میری ماں حیران ہوئی اور میں نے اسے بتایا کہ انکل نے میرے ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا کہ تم بہت پیاری ہو، اس لیے میں تمہیں یہ چیزیں مفت دے رہا ہوں۔ میری ماں کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ میری بہنوں کی رونے کی آواز آئی جو بھوک سے رو رہی تھیں۔ میری ماں نے دوبارہ کوئی بات نہ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور جلدی سے دال چاول پکانے چلی گئی۔ اتنی دیر میں ہم نے بسکٹ کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو تھوڑا کم کیا اور پھر دال چاول مزے سے کھائے۔ سمجھایا کہ اگر تم اس دکان پر جاؤ اور وہ تمہیں کہے کہ میں تمہیں بنا پیسوں کی چیز دے دیتا ہوں تو تم اسے ڈھیر ساری چیزوں کے نام بتانا، اسے کہنا کہ مجھے یہ سب چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا کہ جیسے اپنی ماں کا حکم مان رہی ہوں۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں مجھے کس آگ میں جھونک رہی تھی، اور شاید وہ اس بات کے لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ صرف میری ماں نہیں تھی، اسے 3 اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا اور چوتھا بچہ اس کی کوکھ میں تھا۔ اب تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ میں جب بھی اس دکان والے کے پاس جاتی ہوں وہ کبھی میرا ہاتھ پکڑتا، کبھی میرے گال کو چھوتا اور کبھی میرے بالوں کو ہاتھ اور 2 لگاتا، اور بدلے میں اس سے جو مانگتی وہ مجھے شاپر میں ڈال کر دے دیتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم روز اس وقت آیا کرو جب یہاں باقی بچے نہیں آتے۔ اگر میں نے باقی بچوں کے سامنے تم کو چیز مفت دی تو وہ کہیں گے کہ اس بچی کو تم نے چیزیں مفت کیوں دے دیں، اس سے پیسے کیوں نہیں لیے، اب ہمیں بھی مفت دو۔ پر وہ بچے تم جیسے پیارے تھوڑی ہیں کہ میں ان کو مفت چیزیں دے دوں۔ تم تو میری لاڈلی ہو نا، اس لیے تم اکیلے آیا کرو اور تب آیا کرو جب میں بھی دکان پر اکیلا ہوں۔ اس کی دکان ایسی تھی کہ اگر بندہ اندر چلا جاتا تو باہر سے نظر نہیں آتا کہ اندر کوئی بچہ کھڑا ہے یا نہیں، کیونکہ سامنے رکھے ہوئے کاؤنٹر بہت بڑے بڑے تھے جو تقریباً دیوار کا کام کرتے تھے۔ میں معصوم تھی، بچی تھی، باپ کی محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے باپ کی طرح محبت کر رہا ہے، پر وہ تو کچھ اور ہی کر رہا تھا۔
جو بھی میرا بچہ دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں اکثر وہیں جاتی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی، پر اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اس کا مجھ اس طرح کل چھونا غلط تھا کیونکہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ میری عمر 13 سال ہو گئی تھی اور اب میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور ایک عورت کے گھر کے کام کرنے لگی۔ میں اپنی ماں سے کہہ دیتی کہ میں دکان پر ہی جا رہی ہوں، جبکہ میں جا کر اس عورت کے گھر کے برتن دھو دیتی تو وہ مجھے 50-100 روپے دے دیتی، جیسے میں گلی کی دوسری دکان سے دال چاول لے کر اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ پر اب صرف دال چاول ہی آ رہے تھے، ساتھ میں صابن، صرف اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں ماں کو نظر نہیں آتی۔ تو اس نے ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ تو نے کیا گڑبڑ کی ہے کہ اب صرف دال چاول ہی ملتے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں مل رہا؟ یوں تو ہم دال چاول کھا کھا کر پاگل ہو جائیں گے۔ انسان نے دوسری چیزیں بھی کھانی ہوتی ہیں، کیا تو اس دکان پر اب نہیں جاتی؟ تو میں نے ماں سے کہا کہ میں جاتی ہوں، لیکن مجھے صرف دال چاول ہی تھما دیے جاتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جو ہو رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس عورت کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی اور وہ مجھے روز کے 150 روپے دیتی تھی، وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ شاید اپنے میکے چلی گئی تھی، اس لیے گھر پر نہیں تھی۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ 3-4 دن کیسے گزاروں گی۔ 2 دن میں نے اپنے بہانہ کیا کہ دکان بند تھی، جبکہ میری ماں نے مجھے 2-3 دفعہ دکان پر بھیجا۔ تیسرے دن تک میری بہن بھائی اور ماں بھوک سے ہلکان ہو گئے۔ گھر میں تو پہلے ہی ایسا کچھ نہیں تھا جسے بیچ کر گزارا کیا جاتا، وہی ضرورت کے کپڑے اور سونے کو چند چارپائیاں ہی تھیں۔ میری ماں نے مجھے غصے سے گھر سے نکالا اور کہا کہ جا کر اس بندے سے اچھے سے بات کر اور اسے کہہ کر ہم کو کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ مجبوراً جانا پڑا کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چلی گئی۔ دکان والا جیسے میرے انتظار میں بیٹھا تھا، اور کیونکہ میں کچھ دن سے باہر نہیں جا رہی تھی تو وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر گویا جھپٹ ہی پڑا۔ تم کہاں تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کیا کسی اور دکاندار پر جاتی ہو؟ وہ مجھ سے عجیب انداز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ تو آ رہی تھی، پر مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ آج تم بہت دنوں بعد آئی ہو، اس لیے آج میں تمہیں اتنی چیزیں دوں گا کہ تمہیں 1 مہینے تک یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں بے شک تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی، پر اس پہ میرا دماغ بچوں والا ہی تھا۔ یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو مجھے یہاں بار بار نہیں آنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیچھے بننے گودام میں آؤ اور وہاں سے جتنی چاہیے اپنے پسند کی چیزیں اٹھا کر لو، کیونکہ تمہیں نہیں روکے گا۔ وہ بڑیا صفت انسان مجھے اس گودام میں لے گیا اور اس نے میری عصمت دری کر ڈالی۔ میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ واپس آئی تو گھر میں میرا باپ موجود تھا۔ وہ بہت عرصے بعد ہمارے گھر آیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں سامان کے تھیلے دیکھے اور میری حالت دیکھ کر میرے ماں باپ دونوں سمجھ چکے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج میرے باپ نے پہلی بار مجھے دیکھا اور فوراً مجھے سہارا دے کر ایک طرف بٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے یہی آوازیں سنائی دیں کہ تم نے اس بچی کو کہاں بھیجا ہے؟ کیا کرواتی رہی ہے؟ اسے تم اتنی ظالم کیسے ہو گئی؟ اسے تو اچھا تھا کہ تم مر جاتی۔ پھر جانے کیا ہوا، لیکن وہ آخری دن تھا جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ جاتے ہوئے ہم سب پر ایک بہت بڑا ظلم کر گیا تھا۔ وہ میری 3 بہنوں اور میرے چھوٹے بھائی کو میری ماں سے چھین کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور مجھے شاید میری ماں کے ساتھ اس لیے چھوڑ گیا تھا کیونکہ اب میں داغدار ہو چکی تھی۔ مجھے راتوں کو برے خواب آتے تھے اور میں ہمیشہ بخار میں رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری عزت لوٹ گئی ہے اور اب میں کسی کام کی نہیں رہوں۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ اس نے کسی کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا اور کسی طرح ہمارا پیٹ پالا۔ شاید اب اس نے ان سارے کاموں سے توبہ کر لی تھی اور اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میری ماں نے ساری زندگی لوگوں کے گھر کا کام کیا۔ وہ بھی راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور اپنی اولاد کے لیے روتی تھی، اور میں بہت بھی رویا کرتی تھی۔ گویا ہم ماں بیٹی دونوں ہی بہت بدقسمت تھیں۔ میں 17 سال کی ہوئی، شکل و صورت کی اچھی تھی، تو محلے کے ایک مزدور سے میری ماں نے میری شادی کرا دی، جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود مجھ سے شادی کر لی۔
اس گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے، وہاں پر بھی تنگی تھی، لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور حلال کی روزی گھس گھر میں لایا کرتا تھا۔ شاید حلال کی روزی ہی کی برکت تھی کہ آہستہ آہستہ ہمارے حالات اچھے ہونے لگے۔ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور مجھ سے معافی مانگ کر گئی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا جو بہت ہی خوبصورت اور قابل تھیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان کی بہت اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی اور ان کو پڑھایا لکھایا۔ ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور میں فوراً نہیں سمجھ گئی کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ محلے کی ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 5 بہنیں ہیں۔ اس نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ وہ 5 بہنیں ہیں، 4 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ سب سے چھوٹی بہن ہے۔ اس کا باپ بہت بیمار رہتا ہے اور اب ان کے پاس رہنے کو دینے کو کچھ نہیں ہے، بس چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کوئی 4 جوڑوں میں بیاہ کر لے جائے۔ اگر ہم نے رشتہ مانگا تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو ہم اس طرح اپنے گھر لے آئیں کہ اس کا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ تم کل ہی میرے ساتھ ان کے گھر چلو، ہم جا کر رشتے کی بات کرتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ اس کی ماں بہت ہی شریف اور اچھی عورت تھی، اس نے ہمیں عزت سے بٹھایا اور بیٹی بھی اس طرح کی ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، جس کو دیکھتے ہی میں ارادہ کر بیٹھی تھی کہ یہ ہی میری بہو بنے گی۔ اس کی ماں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے 4 بیٹیوں کی شادی بہت مشکل سے کی ہے، اب ہمارے پاس اس بیٹی کو دینے کے لیے جہیز تو نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹی بہت اچھی اور ہنرمند ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہمیں آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ ہماری بیٹی ہماری جھولی میں ڈال دیں، ہم اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کی بات پکی ہوتی دیکھ کر اس عورت نے اپنے شوہر کو بلانا چاہا۔ جب اس کے شوہر کو بلایا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ جیسے کانپنے لگے۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی کرانے کی دکان کا مالک تھا جس نے میری بچپن مجھ سے چھین کر میری ساری زندگی برباد کی تھی۔ اس وقت شاید اس کی بیٹیاں میری ہی عمر کی تھیں اور یہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے نظریں جھکا لیں۔ اس کو شاید کوئی بیماری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے بنا کچھ بولے بیٹے کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا رہا کہ ماں وہاں سے اچانک کیوں چلی آئی جبکہ آپ تو رشتہ پسند آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے اور دوبارہ اس لڑکی کا نام بھی اس گھر میں نہ لے۔ میں ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنا انصاف کر لوں کہ اللہ نے مجھے میرا انصاف دکھایا ہے۔ آج اس شخص کی بیٹی میرے رحم و کرم پر ہے جس نے مجھے برباد کیا تھا، میں چاہوں تو اس کی زندگی برباد کر کے اسے بدلہ لے سکتی ہوں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس سے موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میرا بیٹا مجھ سے بار بار پوچھتا رہا پر میں خاموش تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو ان کے گھر، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ جب میں ان کے گھر گئی تو اس کا باپ بھی مجھے وہاں اچانک دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا راز کھولنے آئی ہوں اور وہ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، پر میں آگے بڑھی اور میں نے اس بچی کی ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھ دیے اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اگلے جمعے بارات لے کر آ جائیں گے، اب ہماری بیٹی کو تیار کر کے رکھیے گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی جبکہ وہ شخص رونے لگا اور میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس کی ماں اور بیٹی یہی سمجھی کہ شاید رشتے والی بات پر شکر گزار ہے، پر وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں چاہتی ہوں تو اس کی بیٹی کی زندگی اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پر برباد کروا سکتی تھی، اپنا بدلہ پورا کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے میری زندگی خراب کی تھی، میرے بچپن اور معصومیت کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے بہن بھائی مجھ سے بچھڑے جو آج تک مجھے نہیں ملے تھے۔ آج بھی میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، پر میں نے اپنی قسمت کا بدلہ اس بچی سے لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اگلے دن اس کی جان نکل گئی۔ شاید وہ میری معافی کے انتظار میں ہی اب تک زندہ تھا۔ مجھے برباد کرنے والے شخص کی بیٹی آج میری بہو ہے، میرے گھر میں وہ ہر طرح کے سکھ اور سہولت میں رہ رہی ہے۔ میں نے اس کو کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے ماں باپ نے میری زندگی برباد کی ہے، بلکہ میں نے ہمیشہ ماں کی طرح اس کا خیال رکھا ہے۔ اگر میں ایک درندے کے ہاتھوں برباد ہونے کے بعد
اپنی بیٹیوں کو بھی درندہ بننے کی تربیت دیتی تو میں سب سے بڑی ظالم کہلاتی۔ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت سے کرنا سکھایا، اور اگر ہر ماں اپنے بیٹے کو یہی سکھائے تو اس دنیا میں سے ایسے درندے ختم نہیں تو کم از کم کم ہی ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں کیا میں نے ٹھیک کیا؟ نہ